بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر میں حصہ نثر کے جس نثر پارے کو آج ہم پڑھیں گے یہ شامل نصاب مضمون ہے سقراط کے نام سے، صفحہ نمبر 11 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس مضمون کے مصنف کو ہم دیکھیں گے۔ اس مضمون کے مصنف ہیں مہدی آفادی، جن کا تعارف جو ہے وہ کتاب کے صفحہ 10 پر دیا گیا ہے اور آپ یہ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مہدی آفادی کا اصل نام مہدی حسن تھا۔ آپ 1875 میں پیدا ہوئے، جبکہ 1921 میں 46 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، اور مہدی آفادی کے جو مضامین ہیں اس کا مجموعہ جو ہے افادات مہدی کے نام سے ان کی اہلیہ نے، ان کی زوجہ نے ان کی وفات کے بعد ترتیب دیا۔ اسی میں موجود یہ مضمون جو ہے وہ اس کو ہم پڑھیں گے، اور پڑھنے سے قبل میں ایک چھوٹا سا خلاصہ اس مضمون کا آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ بنیادی طور پہ اس مضمون میں جہاں سقراط کی زندگی کے متعلق اور حالات زندگی سے متعلق کچھ معلومات فراہم کی گئی ہیں، وہاں پر ایک نتیجہ ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ جو عظیم لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا نظریہ بہت بلند ہوتا ہے، وہ اپنے نظریات کے اوپر اپنی زندگی کو بھی اہمیت نہیں دیتے بلکہ اپنی جانوں کو بھی قربان کر دیتے ہیں، اور انہی میں سے ایک تھا سقراط۔ یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ سقراط 470 قبل مسیح پیدا ہوا تھا، جبکہ 399 برس قبل مسیح جو ہے سقراط فوت ہوا۔ یعنی کہ یہ اس عہد قدیم کے ایک انسان کے بارے میں ہمیں باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ جس نے اپنے فلسفے کی بدولت خود کو ریتی دنیا میں امر کر دیا، اور اپنے نظریات کی بدولت آج بھی ہر قوم اور ہر مکتب اور ہر فکر سے تعلق رکھنے والے انسان کے لیے جب بھی فلسفے کا اس کو حوالہ دینا ہو تو وہ سقراط کے بغیر اس کی گفتگو یا اس کا علم فلسفہ مکمل نہیں ہوتا۔ اب آئیے ذرا ہم اس نثر پارے کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمیں کیا کیا چیزیں یہاں لکھی ہوئی ہیں میں کچھ تلفظ کی خاطر ان چیزوں کو پڑھ کر بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ سقراط یونان کے مشہور اور نامور حکماء میں سے تھا۔ حکیم کی جمع ہے۔ ایتھنس میں پیدا ہوا۔ یہ شہر کسی وقت میں یونان کا دارالسلطنت تھا، اس میں یونیورسٹی بھی تھی۔ عزیز طلبہ، یہ قبل مسیح کی بات ہو رہی ہے، اور اس وقت کی آپ ذرا یونان کی اگر ہم ترقی یا ان کی تہذیب کی بات کریں تو یہ اس قدر ترقی یافتہ سلطنت تھی کہ جس میں اس وقت بھی یونیورسٹی تھی۔ سقراط کا باپ ایک بت تراش تھا، آبائی پیشے کی رعایت یعنی کہ لحاظ سے اس وحید عصر نے بھی سنگ تراشی میں مشق بہم پہنچائی، مگر آخر اسے فلسفے کی تحصیل کا شوق ہوا، چونکہ طبیعت میں قدرتی طور پر اعلیٰ درجے کی صلاحیت موجود تھی۔ وحید عصر زمانے میں ممتاز، مشہور، مشق بہم پہنچائی یعنی کہ سقراط نے بھی بت تراشی کی پریکٹس کی۔ اس نے نہایت تیزی کے ساتھ فلسفے کا اثر قبول بے اقتضائے آئین ملکی اسے فوج میں داخل ہونا پڑا، یعنی کہ یہ اس وقت یونان کا باقاعدہ ایک اصول تھا، یا وہاں کی سلطنت کا یہ آئین تھا کہ وہ اپنے شہریوں کو فوج میں داخل کرتے تھے۔ کئی لڑائیوں میں اس نے بڑے کارہائے نمایاں کیے۔ زنوفن اور السیباڈیز سے لیس شخصوں کی جان اسی نے بچائی۔ یہ اس کے شاگرد بھی ہیں، اسی وجہ سے ان دونوں کو بھی اس کے ساتھ بہت محبت تھی۔ زنوفن فوج کے ایک سردار ہونے کے سوا صاحب تصنیف بھی تھا۔ صاحب تصنیف یعنی کہ کتابیں لکھنے والا، چیزیں تحریر کرنے والا۔ اس کی تصنیفات خاص پائے کی ہیں، پایا رتبہ۔ السیباڈیز ایک امیر کا بیٹا تھا، ہر قسم کے اوصاف اس میں کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ حسن صورت کے ساتھ اعلیٰ حسن سیرت سونے پر سہاگے کا رتبہ رکھتا تھا۔ اب ذرا دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لڑائی سے فراغت کے بعد سقراط نے اپنی پہلی وضع یعنی کہ انداز تبدیل کر دی۔ کھانے کپڑے میں سادگی برتنا، روا رکھنا، سلوک کرنا، اپنانا، فلسفیانہ تحریریں شائع کی، ہم وطنوں کو پابندی مذہب کی تاکید کی۔ رفتہ رفتہ حکیموں کی ایک کثیر جماعت اس کے خیالات سے فائدہ اٹھانے لگی۔
پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری ہوا۔ مختلف باغوں اور دریا کے کنارے پر یہ اپنے شاگردوں کو حکمت و فلسفہ کے نازک مسئلے سمجھایا کرتا۔ یہاں یہ بات واضح ہو عزیز طلبہ کہ سقراط کا جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسٹائل آف ٹیچنگ، اس کا یہ تھا کہ وہ شاگردوں کے ساتھ بیٹھ جایا کرتا تھا اور لمبی لمبی تقریریں کیا کرتا تھا، یعنی کہ اس کا کوئی باضابطہ جس کو کہتے ہیں کہ مروجہ کوئی کلاس یا ادارے کی صورتحال نہیں تھی، بلکہ سقراط اپنے احباب میں بیٹھ کر اپنے خیالات بتایا کرتا تھا۔ یہ طبیعت کا بہت آزاد تھا اور انتہا درجے کا خوش تقریر بھی، خوش تقریر یعنی کہ بہت اچھی گفتگو کرنے والا۔ اس کی فلسفیانہ نکتہ سنجیاں آخر میں اس کے ہم وطنوں کے لیے رشک و حسد کا باعث ہوئیں۔ نکتہ سنجیاں یعنی کہ باریکیاں بیان کرنا، چھوٹے چھوٹے پہلوؤں کو نکالنا بڑے باتوں میں سے۔ اس کے جو ہم وطن تھے وہ بھی اس کی قابلیت سے چاہنے والے رشک کیا کرتے تھے، یعنی کہ رشک اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ کسی انسان کی قابلیت کو دیکھ کر اس جیسا ہونا چاہیں، جبکہ حسد بالکل اس کے الٹ ہے کہ کسی کی قابلیت کو دیکھ کر ہم اس کے ہی مخالف ہو جائیں۔ ایک شاعر نے اس کی حج لکھی۔ حج وہ نظم ہوتی ہے جس میں کسی کے خلاف لکھا جائے۔ کسی حد تک اصناف ادب کے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ حج ایسی نظم ہے جو قصیدے ہی کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ بہرکیف قصیدے میں یاد رکھیے گا کہ کسی شخص کی خوبی اور اس کے محاسن پر اس کی تعریفی پہلوؤں کو اجاگر کیا جاتا ہے، جبکہ حج میں اس کے خلاف باتیں لکھی جاتی ہیں، جس کا منشا یہ تھا کہ سقراط نوجوانان ایتھنز کے اخلاق کو خراب کرتا ہے اور لڑکوں کو سکھلاتا ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت سے انحراف کریں۔ یہ عزیز طلبہ یاد رکھیے گا کہ یہ ہر لیجنڈ کے ساتھ یہ معاملہ رہا ہے کہ یہ جو انٹلیکچول لوگ ہوتے ہیں، ان کا جو ذہنی معیار جب عام معاشرے سے ہٹ جائے تو وہ معاشرے کے لیے مس فٹ ہو جاتے ہیں۔ یہی معاملہ سقراط کے معاشرے کے ساتھ بھی تھا، کیونکہ سقراط آج بھی اپنے فلسفے کی بدولت اس مقام پر ہے کہ سقراط کا ہم پلہ اس عہد میں بھی کوئی نہیں، تو اس دور میں اس کے لیے اس کے لیول کے لوگ نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس کی باتوں سے بجائے اس کو سمجھنے کے یا اس لیول پر پہنچنے کے، ان لوگوں کا ذہنی معیار اتنا نیچے تھا کہ جو اس کے مخالفین تھے وہ سمجھتے تھے کہ یا بچوں کو یا اپنے شاگردوں کو والدین سے انحراف، مخالفت کرنے کے لیے، یعنی کہ منحرف کرنے کے لیے، باز رکھنے کے لیے یہ ان کی ذہن سازی کر رہا ہے۔ اور آگے چل کر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عدالت نے اسی بنا پر سقراط کو مجرم ٹھہرایا۔ سقراط کا جرم یہ تھا کہ وہ معاشرے کے عام مروجہ اصولوں پر تنقید کیا کرتا تھا، وہ روایتی باتوں کا مخالف تھا۔ اس کے ہاں اس کے اپنے اصول تھے، تحقیقات کی گئیں، نتیجہ اس کو صرف گردن زنی ثابت کرتا تھا۔ گردن زنی یعنی کہ گردن اڑا دینا، سزائے موت کا حقدار بنا دینا۔ یہ حراست میں لے لیا گیا۔ اس کے احباب نے رہائی کی بہتری صورتیں نکالی، بہت زیادہ کوشش کی اس کے دوستوں نے کہ وہ رہا ہو جائے۔ اب دیکھیے گا یہ پہلو کہ خود داروغہ جیل کا جو دربان تھا، جو وہاں کا انچارج تھا، اس کے بھاگ جانے پر راضی ہوا۔ وہ بھی چاہتا تھا کہ سقراط بھاگ جائے، مگر سقراط کو جس وقت اس ارادے کی خبر دی گئی، اس نے اختلاف کیا اور نہایت استقلال سے یہ بات کی کہ میں موت سے بھاگنا نہیں چاہتا۔ جیل میں اسے زہر کا پیالہ دیا گیا، اس نے بے تکلف اپنے ہونٹوں سے لگایا اور اپنی جان دے دی۔ عزیز طلبہ، دیکھنے میں تو یہ ایک عام سا جملہ ہے، لیکن آپ غور کیجئے گا کہ آج بھی اس عہد میں جب بات کسی نظریے کی آتی ہے تو ہم نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، آپ کی بھی زیر مطالعہ یہ باتیں رہتی ہیں کہ کسی نظریے کو لے کر بات کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس نظریے پر قائم رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ تردید پر آ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے نظریات بدل دیتے ہیں، بہت سارے لوگ خاموش ہو جانے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن سقراط ان میں سے نہیں تھا۔ سقراط نے اپنی جان دینا تو اس نے قبول کر لی، لیکن سقراط کو یہ بات قبول نہ تھی کہ وہ اپنے نظریات سے ہٹتا، لہٰذا اس نے زہر کا پیالہ اپنے ہونٹوں سے بے تکلف ہو کر لگایا اور جان دے دی۔ سقراط کے خون ناحق سے اہل ایتھنز کو بعد میں سخت پشیمانی ہوئی، پشیمانی شرمندگی کو کہتے ہیں، اور اس کے دشمنوں کو نہایت ذلت کے ساتھ اپنی نالائقی کے خمیازے کھینچنے پڑے۔ افلاطون از خود
فلسفے کا بہت بڑا نام ہے اور ارسطو کا استاد تھا۔ دیکھیے گا کہ ان شاگردوں نے سقراط کے فن اور ہنر کو مرنے نہیں دیا۔ یہاں ایک اور پہلو بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب استاد اپنے نظریات پر قائم رہے اور اس بنیاد پر اپنی جان تک قربان کرنے سے دریغ نہ کرے تو پھر اس کا فلسفہ بھی فوت نہیں ہوتا۔ اگلے پیرے میں سقراط کی نجی زندگی کے حوالے سے بھی کچھ پہلو ہمیں نظر آتے ہیں، جس میں لکھا ہوا یہ ہے کہ سقراط نے شادی کی، بیوی بہت مدمزاج تھی اور اس کا رویہ سقراط کے ساتھ بہت سخت تھا۔ تاہم دیکھیے گا کہ آج کے دور میں اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہو تو ہمیں لڑائی جھگڑے اور فسادات کی صورت میں اس کا نتیجہ نظر آتا ہے، لیکن سقراط نے اس بدمزاجی سے بھی فائدہ اٹھایا۔ یہ انٹلیکچوئل لوگوں کی نشانی ہوتی ہے، لیجنڈ لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ اس کی کچی پکی سہ لینے سے یہ انتہا درجے کی برداشت کا خوگر ہو گیا تھا۔ یہاں بہت خوبصورت ایک پہلو، خوگر عادی کو کہتے ہیں کہ بیوی کے سخت مزاج، اس کے بد اخلاقی کا سقراط کی طبیعت کو فائدہ یہ ہوا کہ وہ لوگوں کی باتیں برداشت کرنا سیکھ گیا۔ یہ بھی ایک پہلو ہے عزیز طلبہ، آپ جس عہد میں ہیں اور آپ جس ایج میں ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے بھی بہت ضروری بات ہے کہ ہم اگرچہ پیار محبت اور بہت زیادہ وفاداری کے عادی ہوتے ہیں، اور یہ انسان کی فطرت بھی ہے کہ وہ اپنی عزت چاہتا ہے، لیکن جب تک اس پر تلخیاں نہیں آتی، جب تک وہ معاشرے کے تھپیڑوں کو سہتا نہیں ہے، تب تک اس میں برداشت کا ہنر نہیں آتا۔ یہی وجہ تھی کہ اس برداشت کے ہنر کو حاصل کرنے کے لیے سقراط نے اپنی بیوی کی بد اخلاقی سے فائدہ لیا۔ 470 برس بیشتر پہلے ہوا اور حضرت عیسیٰ کے پیدا ہوا اور 399 برس میں وفات پائی۔ اب یہاں سے آگے جو پیراگراف ہے وہ بہت اہم ہے۔ سقراط کی رائے میں موجودہ وقت کو کسی آنے والے دن کی امید پر رائگاں کر دینا بڑی غلطی ہے۔ یہ از خود ایک ایسا جملہ ہے کہ جس کے اوپر گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے کہ سقراط کی رائے یہ تھی کہ موجودہ وقت کو آنے والے دن کی امید پر رائگاں کرنا بڑی غلطی ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں کے اندر یہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ کل آنے والے وقت جو ہے میں ہم یہ کام کر لیں گے، وہ کام کر لیں گے۔ ہم لوگ بہت ساری پلاننگز تو کرتے ہیں لیکن ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جس چیز کو ہم نے اگلے مہینے میں یا اگلے دن کے لیے پلان کیا ہوا ہوتا ہے یا اگلے ہفتے کے لیے پلان کیا ہوا ہوتا ہے، اس کے چکر میں ہم اپنے موجودہ دن کو بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کسی چیز کا پس انداز اس لیے ایک سرے سے فضول سمجھتا ہے۔ اکتساب علم کے لیے، اس کے خیال میں اکتساب علم حاصل کرنے کے لیے اس کے خیال میں کسی وقت خاص کی قید نہیں۔ یہ بھی ایک بہت اہم فلسفہ ہے اور اس سے بھی ہمیں ایک بہت بڑا پیغام ملتا ہے۔ آج کے دور میں جب ہم تعلیم کو مختلف عمر کے ساتھ ہم اس کا جوڑ بنا کر اپنے حساب سے ایک سٹینڈرڈ مقرر کرتے ہیں تو سقراط اس کا مخالف تھا۔ سقراط کہتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے کسی عمر کی کوئی قید نہیں ہے، عمر کا ہر حصہ انسان کی معلومات کو ترقی دے سکتا ہے۔ اس کی رائے میں کتب بینی ہی ایک عیش ہے۔ اب یہ دیکھیے گا کہ سقراط کتب بینی کا بھی اتنا بڑا حامی نہیں ہے، وہ معاشرہ سے اور معاشرے کی جتنی بھی خوبیاں خامیاں ہیں اس سے سیکھنے کا وہ ہر شخص کا اختیاری امر ہے۔ وہ ایک جاہل کو واجب الرحم سمجھتا ہے، واجب الرحم یعنی کہ رحم کے قابل، مگر اس سے بھی زیادہ اس شخص کی ہمدردی کرتا ہے جس کا مربی یعنی کہ استاد کوئی بد تہذیب اور تاریخ خیال کا آدمی ہو۔ کیا خوبصورت بات کہی ہے سقراط نے کہ کسی انسان کا جاہل ہونا یعنی کہ کسی چیز کے بارے میں بالکل انجان ہونا، نہ جاننا یقیناً قابل رحم بات ہے۔ اس صورت میں وہ انسان مجرم نہیں ہے بلکہ وہ انسان قابل رحم ہے، کیونکہ اس کو اس چیز کا علم ہی نہیں تھا۔ ایک بندہ ہے جس کو کسی چیز کے بارے میں بنیادی شعور ہی حاصل نہ ہو، اس نے اس چیز کو سیکھا ہی نہ ہو، تو اس کو کسی بھی معاملے میں قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ واجب الرحم انسان وہ ہے جس کا استاد بد تہذیب ہو، تاریخ خیال ہو۔ تاریخ خیال یعنی کہ اندھیرے میں رہنے والا ہو، یعنی اس کے خیالات بہت محدود ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ عالی ظرف کی پہچان یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی معزز برتاؤ ہو۔ کیا خوبصورت جملے ہیں، اور آپ غور کریں تو یہ وہی اخلاقیات ہیں جو آپ کو اسلام میں بھی نظر آتے ہیں۔ عزیز طلبہ اس نقطے پہ غور کیجئے گا۔ دشمن کے ساتھ بھی معزز برتاؤ کرنا یعنی کہ اس کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنا، یہ سقراط کی فلسفی میں ہمیں یہ باتیں نظر آتی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کوششیں اس کی یہیں تک محدود ہوں کہ دشمن کو تکلیف دینے سے محفوظ رہ سکے۔ غیبت کرنے والوں یا ایسے لوگوں کو جن کو دوسروں کی برائی میں دلچسپی ہوتی ہے وہ شریف نہیں سمجھتا۔
از خود آپ دیکھیے گا کہ یہ بھی ایک ایسا عمل ہے. اب یہ باتیں قبل مسیح کا ایک فلاسفر کر رہا ہے، اور آج آپ دیکھیں تو آج ہماری دینی اوبلیگیشن میں طالبان میں بھی یہ باتیں شامل ہیں. ان کے ساتھ انتہائی رعایت یہ ہے کہ ان کو کمینہ کہا جائے. غیبت کرنے والوں کو، پیٹھ پیچھے بات کرنے والوں کو، اخلاقی جرات سے عاری لوگوں کو وہ کمینہ کہتا ہے. آخر میں ہر شخص کو اپنی کانشیس، جو اس کا شعور ہے، انگلش میں جس کا یہاں پہ لکھا گیا ہے، کہ پیروی کی تاکید کرتا ہے. یہ بہت اہم ہے. لوگوں کی پڑھی پڑھائی دیکھی دکھائی چیزوں پر ہی اکتفا کرنے کے بجائے آپ اپنے کانشیس پر، اپنے شعور کے اوپر کنسنٹریٹ کریں. یہ سقراط کا پیغام ہے. اس نے زور دے کر یہ بات بتائی ہے کہ صرف اصلیت پر نظر ہونی چاہیے، اس سے غرض نہیں کہ دوسرے کیا سمجھتے ہیں. واہ، یہ پہلو بھی بہت اہم ہے. اس میں بھی دیکھیے گا کہ آج ہم 21ویں صدی میں زندگی جی رہے ہیں، لیکن لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا سمجھے گی، یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو آپ کے اور میرے لاشعور میں یہ باتیں ہیں. عزیز دوستو، اس پہ غور ضرور کرنا. لیکن سقراط جو فلسفے کے اوج پر ہے، وہ شخص کہتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں. جب تک آپ کا شعور اس چیز کا ساتھ دے رہا ہے، آپ اس چیز کو مانیں. وہ عام قبولیت کی خواہش کو ایک طرح سے جنون سمجھتا ہے. جنون یعنی کہ پاگل پن. ایک مقام پر اس نے بہت چپتی ہوئی یعنی کہ سخت بات لکھی ہے. کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کیوں کر لوگ عقل کی مخالفت کو جائز رکھتے ہیں. کسی بات کی صحت پر ان کو یقین کامل ہوتا ہے، تاہم وہ اس پر کاربند نہیں ہوتے. شاید کوئی خارجی اثر وجہ مزاحمت ہو. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ارادے کا یہی نقص ہے. مجھے آج تک کوئی ایسی بات نہیں ملی جس کی سچائی کا یقین ہو اور نہ کر گزرا ہوں. لوگ کچھ ہی سمجھا کریں، مجھے ان کی مخالفت کی قصد و پرواہ نہیں، اس لیے میں ان کو داخل جمادات سمجھتا ہوں. داخل جمادات بے جان کو کہا جاتا ہے. لیکن اب میں اس پیراگراف کی تھوڑی سی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں. عزیز طلبہ، سقراط اس پیراگراف میں بنیادی طور پہ کیا بات کرنا چاہ رہا ہے وہ دیکھیے گا کہ سقراط نے یہ بات بڑی سخت لکھی ہے. وہ کہتا ہے کہ لوگ عقل کی مخالفت کیوں کرتے ہیں، یعنی کہ جو بات آپ کی اپنی عقل میں ہے اس کی مخالفت کر کے آپ لوگوں کی بتائی ہوئی باتوں کی، یعنی کئی مرتبہ ہماری زندگی میں یہ مرحلہ آتا ہے، آپ کی میری، کہ ہماری عقل کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، ہم جان رہے ہوتے ہیں، ہمارا ضمیر کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم صرف اور صرف لوگوں کی بتائی ہوئی بات کی وجہ سے یا معاشرے کے بنے ہوئے مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ہم اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو سقراط اس کو نقص کہتا ہے. سقراط کے سوال کے پیچھے اصل میں اس طرف اشارہ ہے کہ لوگ سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے کرتے بعض اوقات اندر کی آواز کو بھی دبانا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی چیز کی وہ بہت زیادہ مخالفت کرتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ جب تک مجھے کسی چیز کا یقین تھا کہ میں یہ کر سکتا ہوں یا یہ بات ہے ایسا، تو پھر نتیجہ چاہے جو بھی کیوں نہ ہو، لیکن میں اس پر قائم ضرور رہتا ہوں. اب یہاں پر جو لوگ اس طرح نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ جو اپنے عقل کے بجائے دوسروں کی باتوں یا دوسروں کے ذہن میں آنے والی چیزوں کی بنیاد پہ زندگی گزارتے ہیں، سقراط انہیں داخل جمادات کہتا ہے. یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ بالکل جاہل ہیں یا ان کو بے جان اشیاء سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. عزیز طلبہ، یہاں پر یہ مضمون ختم ہوا. چند جملوں میں اگر ہم اس کا خلاصہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سقراط ایک ایسا فلاسفر تھا جس نے عام آدمی کی طرح زندگی گزاری، جس کی زندگی میں آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ ایک لشکر کا سپاہی بھی رہا. یہ بھی نظر آتا ہے کہ اس کو بھی گھریلو پریشانیاں تھیں. آج کل کے دور کے حساب سے دیکھا جائے تو اگر بیوی بد اخلاق ہو اور گھر کے اندر ٹینشن کی ہمیشہ فضا رہتی ہو تو ایک انسان جو ہے ذہنی طور پہ بالکل مفلوج ہو جاتا ہے. لیکن سقراط نے اسی کمزوری کو اپنی طاقت بنا کر خود میں برداشت کا بہت بڑا ایک، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہنر لے آیا سقراط اپنے اندر. یہ انٹلیکچوئلس کی علامت ہے. اور ساتھ ساتھ پھر اخلاقی طور پر دیکھا جائے تو اس نے کچھ ایسے اصول وضع کیے کہ وہی اصول اگر ہم بعد میں دیکھتے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرمودات ہیں اور نظام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس میں بھی یہی باتیں نظر آتی ہیں کہ کسی کی غیبت نہ کی جائے، اخلاقی جرات کا مظاہرہ کیا جائے اور اپنے عقل و شعور کو استعمال کیا جائے. اور اس
بنیاد پر چلا جائے، صرف سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کی جائے، انہی تمام اخلاقیات کی بنیاد پر اگر ایک انسان اپنی زندگی گزارے تو وہ ایک بہتر زندگی گزار سکتا ہے. یہی سقراط کے نظریات تھے. انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ اگلے لیکچر میں حاضر ہوں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.